مفسرین کرام تین باتیں بیان کرتے ہیں۔ پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے لے کر واقعہ صفین تک 50 سال کے عرصہ میں تقریباً نصف دنیا پر اسلام کو غلبہ حاصل ہو گیا تھا۔ Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Maulana Habibullah Rohani official. یہ عمومی غلبائی کے لیے میرے دوستوں ایک شرط ہے۔ مفسرین کرام تین باتیں بیان کرتے ہیں۔ پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے لے کر واقعہ صفین تک 50 سال کے عرصہ میں تقریباً نصف دنیا پر اسلام کو غلبہ حاصل ہو گیا تھا۔ دوسری بات یہ کہ اسلام کو دوبارہ عمومی غلبہ اس وقت حاصل ہوگا جب حضرت مسیح علیہ السلام رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی امت بن کر اس دنیا کے اندر تشریف لائیں گے۔ دوسری غلبائی اس وقت میں حاصل ہوگا۔ تیسرے غلبہ حاصل ہوگا میرے دوستوں، فرمایا کہ عمومی غلبہ اسلام کے لیے اللہ نے سورہ نور میں یہ شرط لگا دی ہے، یعبدوننی ولا یشرکون بی شیئا، کہ اہل ایمان خالص خدا تعالیٰ کی عبادت کرنے والے ہو اور اللہ کے ساتھ کسی قسم کا شرک نہ کرے۔ اگر مسلمان یہ شرط پوری کریں گے تو ان کو تمام اقوام عالم اور ادیان پر غلبہ حاصل ہوگا۔ چنانچہ جب تک مسلمان اس معیار پر قائم رہے تو ان کو دنیا پر سیاسی غلبہ حاصل رہا، مگر جب بے عملی کا دور شروع ہو گیا تو اللہ نے عمومی غلبے سے ان کے محروم کر دیا نا بھائی۔ مغلیہ سلطنت کو دیکھ لو، اللہ رب العزت نے ان کی سارے تمام تر سیاسی چال کو اپنے ہاتھوں میں نہ ان لوگوں نے اپنے ہاتھوں سے کھو دی ہے۔ اللہ نے انہیں محروم کر دیا، مسلمانوں پر زوال آنا شروع ہو گیا، تاکہ انگریزوں کی عروج کی زمانہ میں خلافت کا ڈھانچہ بھی ختم ہو گیا اور دنیا بھر کے مسلمان انتشار کے شکار ہو گئے۔ آج وہ غالب ہونے کی بجائے مغلوب اور مقہور ہے مسلمان، وجہ یہ کہ اسلام کے اصولوں کو ترک کر چکے ہیں۔ آج اگر مسلمان سورۃ العصر کے اوپر وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، یہ چار اصولوں کے اوپر آج مسلمان اگر عمل کرے تو یقیناً مسلمان کامیاب ہے۔ یہ سارے عمل کو انسانوں نے چھوڑ دی ہے اور پھر اپنے عیاشیوں میں آ گئی۔ آج مسلمان میرے دوستوں یورو، جرمنی، امریکہ دیگر ملکوں کے نقش قدم پر چلتی ہیں، IMF کے نقش قدم پر چل رہا ہے، بے قرضے لیتے جا رہا ہے، اور جب ہمارے یہاں کے حکمران بنتے ہیں تو ان سے کان میں باتیں کرتے ہیں کہ کس کو بنانا وزیر اعظم، تو وہاں سے فیصلہ آتے ہیں کہ فلاں کو بنا دو۔ یہی ترقی کریں گے میرے دوستوں جب بولتے ہیں کہ بھائی فلاں کو وزیر اعظم بنا دو یا فلاں بن جائے وزیر اعظم۔ آپ جب وزیر اعظم کی بات آتی ہے پھر وہ وزیر اعظم کبھی اسلام کے قانون نافذ کریں گے؟ نہیں کریں گے، کیونکہ یہ امریکہ، جرمنی، یورپ یہ تو چاہتے نہیں ہے کہ اسلام کامیاب ہو جائے۔ تو بھائی جب ان کو اپنا باپ دادا بنا لیا، تم لوگوں نے اسلام کو چھوڑ کر، اللہ کی دین کو چھوڑ کر، رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو چھوڑ کر تم نے اپنے باپ دادا کس کو بنایا؟ یورپ، جرمنی اور امریکہ کو۔ تو وہی تمہیں میرے دوستوں اپنے رول پر چلاتے رہے گا، وہی تمہیں اپنے نظام پر چلاتے رہیں گے۔ پھر اسلام کے جو نظام ہے اس کو تمہیں چھوڑنے پڑیں گے، اور تم اگر دین اسلام کو نافذ کرنے کی کوشش کرو گے کبھی کر سکو گے؟ نہیں کر سکتے ہو، کیونکہ ان لوگوں کو کھایا ہوا مال وہ تم سے دوبارہ واپس لے لیں گے۔ اب تم تو دے نہیں سکتے ہو، اس قابل نہیں ہو، کیسے دو گے؟ پھر گھٹنا ٹیک دے ان کے سامنے، تو پھر اسلام کے نافذ کر سکتے ہو؟ نہیں۔ آپ اسلام کی حمایت میں کوئی بات بھی نہیں کر سکتے ہو بڑی آواز سے تم۔
میرے دوستوں آج خاتم النبیین کے متعلق کی بات اگر ہوتی ہے یا حکمران خاموش ہوتی ہے، کوئی بھی حکمران پوری دنیا کی جتنی بھی مسلم ممالک ہے، مسلمان ممالک، تمام مسلم ممالک خاموش ہے، ان کی منہ پہ تالا لگی ہوئے ہوتے ہیں میرے دوستوں۔ آج دیکھو یہ یورپ، امریکہ اور دیگر ممالک، جرمنی وغیرہ، وہاں پر کھول کر قادیانیت کا میرے دوستوں چرچے ہو رہا ہے، وہاں بیان ہو رہا ہے، وہ لوگ اس کو پوری دنیا کے اندر پھیلانے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں، جبکہ خاتم النبیین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے، ان کی بعد کوئی نبی تشریف نہیں لائیں گے۔ انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں آخری نبی ہوں اور میرے بعد کوئی نبی اس دنیا کے اندر تشریف نہیں لائیں گے۔ تو میرے دوستو جن کی مال کھاؤ گے، انہی کی باتوں کے اوپر چلو گے، ان کی حکم کے مطابق چلو گے، تمہارے پاس یہ اختیار نہیں ہے کہ تم اسلام کے قانون کو نافذ کرو گے۔ دیکھنا پوری دنیا کے اندر میرے دوستوں اسلام کی بات کرنے والے کوئی بھی سیاسی جماعت ہوگا اس کو کامیابی نہیں ملے گا۔ مشرق سے لے کر مغرب تک، شمال سے لے کے جنوب تک، پوری دنیا کے اندر کوئی بھی سیاسی جماعت اگر دین کی باتیں کرے اور خاتم النبیین کی باتیں کرے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمانیت کی بات کرے، اللہ کی کلام کے اوپر ایمانیت کی بات کرے، توحید و رسالت اور عقیدے کے اوپر بات یہی کوئی کرنے کی کوشش کریں گے تو اسی وقت میرے دوستوں ان کو شکست دیں گے، وہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ جتنی بڑی بولی بولیں گے، خاتم النبیین کی خلاف بات کرے، اسلام کی خلاف باتیں کرے، جہریہ بن جائے، میرے دوستوں تیرشے پر جتنے بھی لوگ ہوگا حکومت میں آئیں گے، اپنے مرضیوں کا چلانے کی کوشش کریں گے اور اپنا بغدادوں کی کون سی بغدادہ، یورپ، امریکہ، جرمنی وغیرہ کی باتیں سننے کے بعد کہیں گے کہ ہم تم جیسے کہو گے ہم ماننے کے لیے تیار ہیں، جیسے تم بتاؤ گے تمہارے بتائے ہوئے عمل، تمہارے بتائے ہوئے باتوں کے اوپر عمل کرنے کے لیے تیار ہے۔ تو وہ کہہ دیں گے ہاں تو حکمران کے لائق ہے، تو ہی ہے بادشاہ وہاں کی، تو ہی وزیر اعظم بن سکتا ہے، اس کے علاوہ کسی کے اختیار نہیں ہوں گے۔ میرے دوستوں اگر کسی نے بڑی آواز سے اللہ کے رسول کی، خاتم النبیین کی میرے دوستوں بیان کر دی، اسی کو کسی بھی موقع پر میرے دوستوں صاحب اٹھا کر ایسے پٹکیں گے وہ دوبارہ اس لائق نہیں ہوں گے کہ دوبارہ آ کر وہ حکومت بنا لے۔ یہی تو بات ہے میرے دوستوں پوری دنیا کے اندر۔ اللہ ہم سب کو میرے دوستوں عمل کرنے کے توفیق عطا فرمائے، رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نصیب عطا فرمائے، اللہ کی قرآن کے اوپر میرے دوستوں عمل کرنے کے، رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث کو پر عمل کرنے کے توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔